ان دنوں ہم مشرقی پاکستان یعنی آج کے بنگلہ دیش میں رہا کرتے تھے۔ صباحت، میں اور نیلوفر تینوں ایک ساتھ ایک کالج میں پڑھتے تھے۔ ہم تینوں کی دوستی بھی اس بنا پر تھی کہ ہمارے گھر قریب قریب تھے۔ صباحت میرا چچا زاد تھا۔ وہ نیلوفر سے پیار کرتا تھا۔ نیلوفر بھی اسے چاہتی تھی۔ وہ بھی میری پکی سہیلی تھی اور اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی تھی۔ اسی طرح صباحت اپنے دوست خاور سے کوئی بات نہیں چھپاتا تھا۔ بتاتی چلوں کہ خاور میرے ماموں کا بیٹا تھا۔ وہ بھی ہمارے ساتھ پڑھتا تھا، یعنی ایک ہی کالج میں، لیکن اس کے مضامین الگ تھے، لہٰذا وہ دوسری کلاسز میں ہوتا تھا، جبکہ ہم تینوں ہمہ وقت ایک ساتھ رہتے تھے کہ ہمارے مضامین ایک تھے، مگر چھٹی کے وقت ہم ساتھ ہی گھر آتے تھے۔ ان دنوں مشرقی پاکستان بنگلہ دیش نہیں بنا تھا۔ دلوں میں محبتیں سچی تھیں، آپس میں قدورتیں بھی نہیں تھیں۔ نیلوفر بنگالی تھی، جبکہ بنگالی تو ہم بھی تھے، مگر ہم اردو بولنے والے بنگالی تھے۔ گرچہ ہمیں بھی بنگلہ زبان پر عبور حاصل تھا، لیکن ہمارے بڑوں کی زبان اردو تھی، تاہم ان باتوں سے تب دوستیوں اور دلوں میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ خاور پر نیلوفر اور صباحت دونوں ہی اعتبار کرتے تھے، لہٰذا وہ اپنے خطوط خاور کے ذریعے ایک دوسرے کو بھیجا کرتے تھے۔ ان دنوں موبائل فون تھے نہیں، پیغام رسانی کا ذریعہ خطوط ہی ہوا کرتے تھے۔ خاور دوست کی خاطر اس کی ڈاک پہنچانے کا کام کر دیا کرتا تھا۔ صباحت کا خط نیلوفر تک پہنچانا اور نیلوفر کا جواب صباحت تک لانا اس کا روز کا معمول تھا۔ صباحت اور نیلوفر کی دوستی اتنی بڑھی کہ ملاقاتیں کالج سے باہر بھی ہونے لگیں۔ یہ ملاقاتیں تنہائی میں ہوتیں تو بھی خاور ان کا رازداں اور امین ہوتا تھا۔ ہر ملاقات کے بعد نیلوفر مجھ سے اور صباحت خاور سے اپنے دلی جذبات بیان کرتا۔ وہ خوشی جو انہیں ایک دوسرے سے مل کر ہوتی تھی، جب تک وہ ہم دونوں سے اس کا اظہار نہ کر دیتے، ان کو سکون قلب حاصل نہ ہو پاتا تھا۔ صباحت تو ہر بات ہی اپنے دوست کو بتاتا تھا، گویا اس کی اپنی ذات خاور سے الگ نہ تھی، بلکہ وہ اس کی ذات کا ایک حصہ تھا۔ صباحت اور نیلوفر کی ملاقاتیں تنہائی میں رنگ لائیں، اور آخر انہوں نے وہ حدود پھلانگ لیں جو محبت کی پاکیزگی کو آلودہ کر دیتی ہیں۔ نکاح سے قبل ہی انہوں نے شادی کے تقدس کو پامال کر دیا۔ جب نیلو نے مجھے اور صباحت نے خاور کو یہ بات بتائی تو ہم دونوں ہی کو دکھ ہوا کہ اگر یہ دونوں چاہتے تو محبت کی عظمت کو برقرار رکھ سکتے تھے اور شادی ہونے تک ایک دوسرے سے دور رہتے تو اچھا ہوتا۔ خدا جن باتوں سے ناخوش ہوتا ہے ان سے اجتناب ضروری ہے، ورنہ آدمی کو نہ جانے بے خبری میں کیسی سزا ملے۔ خیر، ہمارا کام تو سمجھانا تھا، دوستوں کی دوستی کو گنوانا نہ تھا، لہٰذا میں اور خاور اپنی اپنی جگہ خاموش ہو رہے۔ نیلوفر اور صباحت کا یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلتا رہا۔ وہ گناہ و ثواب کے تصور سے بے نیاز اپنی اندھی محبت کی دنیا میں گم تھے۔ ان کو اس بات کے سوا کسی بات کا ہوش نہ تھا کہ وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ایک دوجے کے بنا نہیں رہ سکتے۔ آخر ایک دن میں نے نیلو سے کہہ دیا کہ تم لوگ جو کرو مگر مجھے اپنی پرسنل باتیں مت بتایا کرو، مجھے اسے دکھ ہوتا ہے۔ اسی طرح خاور نے بھی صباحت سے کہا کہ نیلوفر تمہاری محبت ہے، مگر میری نظروں میں وہ ایک بہن کی طرح ہے، اور کوئی بھی بھائی اپنی بہن کے بارے میں ایسی باتیں سننا پسند نہیں کرتا۔ یہ بات صباحت کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے پھر خاور سے اپنے عشق کا تذکرہ کرنا چھوڑ دیا۔ اتفاق کی بات کہ انہی دنوں جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بنا تو
صباحت نے مجھ سے کہا کہ وہ نیلوفر کا حال معلوم کرنے دیناج پور جانا چاہ رہا ہے۔ ان دنوں ہم دیناج پور سے ڈھاکہ آ چکے تھے۔ میں نے اس کو منع کیا کہ وہاں جانا ان دنوں خطرے سے خالی نہیں ہے، بہتر ہے کہ وہ فی الحال ڈھاکہ میں ہی رہے اور دیناج پور نہ جائے، کیونکہ وہاں بنگالیوں کے جذبات بڑے مشتعل ہو رہے تھے۔ جگہ جگہ سڑکیں خون سے رنگین تھیں۔ اس نے میری بات نہ مانی، بلکہ مجھے یہ کہہ کر خاموش کر دیا کہ ہم نے تو بنگلہ میڈیم سے تعلیم حاصل کی ہے، مجھے بنگالی نہیں ماریں گے، میں تو صاف بنگالی بول سکتا ہوں۔ وہ نیلوفر سے ملنے روانہ ہو گیا۔ جوں ہی وہ دیناج پور ریلوے اسٹیشن پر اترا، اس کی ملاقات اس کے دوست عبد الشکور سے ہو گئی، جو میٹرک میں اس کے ساتھ ہوا کرتا تھا۔ اس نے دیکھتے ہی خنجر سے وار کر کے اس کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ صباحت کے مارے جانے پر نیلوفر بہت دکھی ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ جس محبوب سے اس کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں، وہ یوں قضا کے ہاتھوں اس سے ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا۔ اب بنگلہ دیش میں ہمارا رہنا دوبھر ہو رہا تھا۔ صباحت کی موت سے اس کی امی بہت غمزدہ رہتی تھیں۔ ایک روز نیلوفر کی والدہ صباحت کی امی اور میری ماں کے پاس آئیں اور مشورہ کیا کہ سب پاکستان جا رہے ہیں، کہ یہاں اب عزت کی خیر ہے اور نہ جان کی امان ہے، آپ لوگوں کا کیا خیال ہے؟ امی اور مومانی نے کہا کہ ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کہ ہمارے بڑے صدیوں سے یہاں رہتے آ رہے ہیں، مگر اب حالات ایسے ہو رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ کیا کریں۔ وہ بولی، میری بیٹی تو آپ لوگوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، ہر وقت آپ لوگوں کے لیے فکر مند اور اداس رہتی ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے بھی آپ کے ساتھ وہاں ہی بھیج دوں جہاں آپ جائیں گے۔ اس پر خاور کی امی نے کہا، تو آپ اس کو ہماری بیٹی بنا دیجیے، یا تو ہم یہاں رہ جائیں گے یا پھر وہ ہمارے ساتھ مغربی پاکستان چلی جائے گی۔ جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم سبھی واپس لوٹ کر آ جائیں گے۔ آخر یہ طے پایا کہ نیلوفر کا رشتہ خاور کے ساتھ کر دیا جائے، اس طرح ہمارا صدیوں کا تعلق قائم رہے گا اور ہم تینوں گھرانے آپس میں کبھی جدا نہ ہوں گے۔ امی بولی، اگر یہ نیک کام کرنا ہے تو جلد کریں، اس سے پہلے کہ حالات مزید خراب ہو جائیں اور پھر ہم آپس میں رشتے ناتے نہ کر سکیں۔ نیلوفر کی والدہ بھی ڈھاکہ آ گئیں اور ہمارے گھر کے پاس گھر لے کر رہنے لگیں۔ اب ہمارے گھروں میں ایک دوسرے کے ہاں آ جانے میں کوئی دوری اور دشواری نہ رہی تھی۔ ہمارے درد و غم اور مسائل مشترکہ تھے۔ ایک روز خاور کی امی نے اسے بتایا کہ بیٹا، تمہاری شادی کی بات میں نے طے کر دی ہے، لڑکی بہت اچھی ہے، تم کو بھی بے حد پسند آئے گی۔ خاور کچھ نہ سمجھا اور پوچھتا رہا کہ مجھے بتائیں تو صحیح، آخر کون سی لڑکی ہے جو میں نے دیکھی ہوئی بھی ہے اور مجھے پسند بھی ضرور آئے گی۔ اس کی اماں تو کچھ دنوں تک یوں ہی مسکرا مسکرا کر پہیلیاں بجھواتی رہیں۔ آخر جب شادی کی تاریخ طے کرنے لگی تو بڑے اعتماد سے بتایا کہ نیلوفر سے میں نے تیری شادی طے کر دی ہے۔ یہ ہمارے دیکھے بھالے لوگ ہیں، شریف بھی ہیں اور پیار کرنے والے بھی۔ تم بھی تو نیلوفر کی بہت تعریفیں کرتے تھے اور صباحت کے قتل ہو جانے پر دکھی تھے، تو اب اس دکھ کا یہی مداوع ہے کہ ہم اس کے زخم کا مرہم بن جائیں۔ میں نے تمہاری تعریفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے نیلوفر کی امی سے اس کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ مومانی کا یہ کہنا تھا کہ خاور کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ ماں کو کیا بتاتا کہ کیسی کیسی باتوں سے وہ آگاہ ہے جن سے وہ بے خبر تھیں۔ وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ بے خبری میں موت بھی آ جائے تو تکلیف ایک پل کی ہوتی ہوگی۔
مگر جان بوجھ کر کون پھانسی چڑھتا ہے؟ اس کا تو یہ حال تھا کہ اب جیتا تھا نہ مرتا تھا۔ ادھر نیلوفر بھی گمسم تھی، والدین سے کچھ کہنا بھی چاہتی تھی تو نہ کہہ سکتی تھی۔ انہوں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر تمہاری شادی خاور سے ہو گئی تو اس کی فیملی کو ہجرت نہ کرنا پڑے گی، ہم ان کو اپنا لیں گے تو سارے لوگ ان کو اپنا لیں گے، ورنہ عین ممکن ہے کہ یہ بیچارے اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں۔ اس بات پر نیلوفر بیچاری گنگ رہ جاتی۔ ادھر شادی کی تیاری اس لیے جلد جلد ہونے لگی کہ ابھی حالات تمام جگہ خراب نہیں ہوئے تھے۔ آگے کیا ہونے جا رہا تھا یہ تو خدا جانتا تھا، مگر اندیشے تو ڈرا رہے تھے۔ بری کے جوڑوں پر گوٹا کناری ٹانکی جا رہی تھی، اور خاور کا یہ عالم تھا کہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا۔ ماں سے انکار کرتا تھا تو وہ اپنی بیوگی کا واسطہ دے کر یہ کہتی تھی کہ مغربی پاکستان میں ہمارا کون ہے، ہم یہاں پیدا ہوئے، یہاں رہے، ہم تو یہاں کے ہی ہیں، جبکہ خاور ایک عذاب میں گرفتار تھا، اور نیلوفر وہ بھی ایسی ہو رہی تھی کہ کاٹو تو لہو نہیں بدن میں۔ اگر اس کی شادی کسی اور شخص سے ہو جاتی جو اس کے ماضی سے واقف نہ ہوتا تو اس کے ساتھ انصاف ہو جاتا، لیکن یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ صباحت کا بیان کیا ہوا ایک ایک لفظ اس منظر کو اس کے سامنے کسی زندہ تصویر کی طرح کھینچ لاتا تھا، جس کو دیکھنا کوئی بھی غیرت مند شوہر گوارا نہیں کر سکتا۔ دن رات یوں ہی تیزی سے گزر گئے اور شادی کا دن سر پر آ گیا۔ بینڈ باجوں میں برات کے ساتھ خاور کے ارمانوں کا جنازہ نیلوفر کے گھر لے کر جا رہے تھے۔ اس کے ذہن پر صباحت اور اس کا ماضی سوار تھا۔ گھونگھٹ اڑھائے سیج پر بیٹھی دلہن دراصل اس کی نہیں، صباحت کے ہاتھوں پامال ہونے والی ایک کلی تھی۔ اس نے اپنے اندر کی تمام قوت کو جمع کیا اور بڑی مشکل سے خود کو گھسیٹ کر سیج تک پہنچا، جہاں سرخ کپڑوں کی گٹھڑی بنی سر جھکائے وہ بیٹھی تھی۔ خاور نے اپنے ہاتھوں سے اس کا گھونگھٹ اٹھانا چاہا، مگر ایسا نہ کر سکا۔ اس کی نظروں کے سامنے وہ نظارہ گھوم گیا۔ جب صباحت نے نیلوفر کو دل سے لگایا ہوگا، اس کے جذبات یخ ہو گئے اور وہ ٹھٹر کر رہ گیا۔ سارے خطوط اس کی فائل میں اب تک موجود تھے، جن میں صباحت سے بے پناہ محبت کا اظہار کیا گیا تھا، اور کچھ خطوط میں تو عجیب و غریب قسم کے اندیشے ظاہر کیے گئے تھے۔ اس کا سر گھومنے لگا اور اس کے قدم کسی اندیکھی طاقت نے کمرے سے باہر دھکیل دیے۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ٹھنڈی ٹھنڈی فضا میں سانس لینے لگا۔ پھر وہ سڑک پر بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے بھاگے چلا گیا، یہاں تک کہ اذان ہونے لگی اور لوگ مسجدوں میں نماز کو جانے لگے۔ اس کے قدم پھر بھی نہ رکے، حالانکہ اس کے پاؤں شل ہو گئے تھے۔ دفتن ایک گروہ نہ جانے کہاں سے نمودار ہوا۔ انہوں نے اس کے چہرے پر تیز روشنی ماری، اس کے کپڑے جانچے۔ لباس چغلی کھا رہا تھا کہ اس کا تعلق بنگلہ باشی سے نہیں ہے۔ تبھی 3 گولیاں کسی کی بندوق کی نالی سے نکلیں اور اس کے سینے میں اتر گئیں۔ اس کا لباس جو سفید اور گلابی رنگ کا تھا، خون سے سرخ ہو گیا۔ مارنے والے اسے مار کر چلتے بنے، لیکن جاتے جاتے خاور کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل کر گئے۔ وہ جس سرزمین کو اپنا وطن مانتا تھا، جہاں اس کے باپ دادا اور پھر وہ پیدا ہوا تھا،
اسی سرزمین نے اسے پناہ دے دی اور وہ وہاں دفن ہوا، لیکن اس سرزمین کے سیاسی بٹوارے نے اس کے خاندان کو پھر بھی پناہ نہ دی۔ صباحت اور خاور کی قربانی کے بعد ہمارا خانوادہ اب وہاں کیوں کر رہ سکتا تھا؟ ہم نے بھی کوچ کرنے کی ٹھان لی اور ہم مغربی پاکستان آ گئے۔ ہمارے اسی وطن نے پھر ہم کو پناہ دی۔ ہمیشہ کے لیے ہم غریب الوطنی کا شکار ہوئے، اور جس طرح جن حالات میں ہوئے وہ تو ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ ماموں، چچا، خالہ، تایا اور ہم سب نے اکٹھے ہجرت کی۔ گھر بار، فیکٹری، کاروبار، 2 جوان سال بیٹے چھوڑ کر سب کو خدا حافظ کہہ دیا۔ مگر افسوس، ہم نیلوفر کو خدا حافظ نہ کہہ سکے، جس کا سجا ہوا مکھڑا دیکھنے کی ہم میں سے کسی میں تاب نہیں تھی۔ نہ جانے نیلوفر اور اس کے ماں باپ، بہن بھائیوں پر کیا بیتی ہوگی، مگر میرے دل پر تو آج بھی ایک دن کی دلہن نیلوفر کے دکھ کو سوچ کر قیامت بیت رہی ہے۔